کیمسٹری لیب میں وہ دونوں بندوں کو خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہلنے کی بھی کوشش نہیں کرنا، گن ان کی کمر پر رکھتے کہا تھا، جبکہ وہ دونوں خوف زدہ تھے۔ سر آپ غلط، آپ کون ہو؟ وہ تو اسے دیکھ کر سکتے میں تھے۔ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو؟ ان کی بات بکواس سمجھ کر نظر انداز کی۔ فون ان کے سامنے رکھتے وحشیانہ تشدد والی ویڈیو دکھائی، جسے دیکھتے پسینہ ماتھے سے کنپٹی تک آیا۔ شاید دونوں اب اتنے پختہ مجرم نہیں تھے۔ جھوٹ تو بولنے کی کوشش بھی نہ کرنا، سچ صرف سچ سننا مجھے۔ ان میں سے ایک ہی ہونٹ ہلتے دیکھ سرد لہجے میں دھمکایا، وہ ہمیں نہیں پتا، ہم نے اس شخص کو آج تک نہیں دیکھا، بس وہ ہمیں یہ سارا مال ڈیلیور کرنے کو بولتا اور ہم یونی کے اسٹوڈنٹس کو ہاسٹل میں وارڈنز اور کچھ گرلز کی مدد سے انجام دیتے۔ ہم نہیں جانتے وہ کون ہے۔ وہ بندے کے ہلنے کی کوشش بھی ناکام تھی جو کرسی پر بندھا تھا۔ اچھا تو تم نہیں جانتے، گریٹ۔ بولتے ہی ہاتھ اٹھایا تھا، تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ اسے اپنا جبڑا ہلتا محسوس ہوا تھا، ہونٹوں سے خون رسنا شروع ہو چکا تھا۔ تو بتا، اب تو جانتا ہے اس بندے کو؟ دوسرے کے بال کھینچے تھے جو لیب میں بے سود تھا، جیسے دن میں بھی نشہ کیا ہو۔ یہاں فائر کر کے وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ بہت فرما بردار ہوں، مطلب نہیں منہ کھولنا، ٹھیک ہے؟ اب جو ہوگا وہ H2SO4 کرے گی۔ لیب میں نظر آتی شیشی پر نظر ڈالتے وہ تنزیہ مسکراہٹ سے اٹھا۔ نہیں پلیز، وہ خوف زدہ ہوا تھا جب وہ سلفیورک ایسڈ کی شیشی پاس لایا تھا۔ بتاتا ہوں، اسے دور کرو، مجھے نام پتہ ہے، بس اور کچھ نہیں۔ بتا جلدی۔ شیشی کا ڈھکن کھولا۔ دور کرو، بتاتا ہوں۔ وہ خوف زدہ ہوتے اس کی ہر حرکت و سکنات دیکھ رہا تھا۔ زیان لغاری ہے، وہ پاکستان نہیں ہوتا، اکثر ہوتا، اس کا ٹھکانہ ہمیں ایگزیکٹ نہیں پتا، بس ہم اس کے لیے غیر قانونی کام کرتے۔ نظریں اس پر مرکوز کی، جلدی سے کہا، کیا ملک رحمان کا بندہ ہے؟ کچھ سوچتے اٹھتے پوچھا۔ نہیں پتہ نہیں، پر یہاں اس کے 2-3 انڈسٹریز ہیں شاید، باقی ہمیں نہیں پتا۔ پلیز چھوڑ دو اب ہمیں۔ چھوڑ دوں؟ چلو چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ ہاتھ میں کچھ لیے پلٹا تھا جس پر پراسرار انداز سے اس نے کہا تھا وہ چاہ کے بھی خوش نہیں ہو پائے تھے، اور اگلے ہی لمحے ان کی چیخیں گونجی تھیں۔ جو ایسڈ ان کے ہاتھوں پر ایسے پھیل رہا تھا جیسے ڈیٹول ہینڈ واش ہو۔ چیخوں کا گلا منہ پر ٹیپ لگا کر بری طرح گھونٹا تھا۔ سزا یاد رکھنا، اب دوبارہ ان ہاتھوں سے تم غلط کام کرنے کی سوچ بھی نہیں رکھو گے۔ گڈ لک فار یور فیوچر۔ چہرہ تھپتھپاتے وہاں لیب میں موجود ٹیپ کھولتے، ہاتھ دھوتے، منہ پر چھینٹے مارے تھے اور مہارت سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ تم یہاں ہو؟ میں نے تمہیں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ وہ بیٹھتے بولی، کیوں؟ تم مجھے کیوں ڈھونڈ رہی تھی؟ بک سائٹ پر رکھی۔ مجھے فی پے کرنی، آجا میرے ساتھ ایڈمن آفس۔ عزا نے پاس بیٹھے کہا۔ نہیں تم چلی جاؤ، مجھے نہیں جانا، گھر بھی پڑھنا محال ہے یہاں بھی۔ وہ دوبارہ بک کی طرف متوجہ ہوئی۔ ویسے لمس تم اپنی بات تو نہیں مانتی ہو یار۔ وہ چڑھتے غصہ ہوئی۔ یار وجدان غصہ ہوتے ہیں۔ بولتے ہی اسے دیکھا جو پانی خیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہے؟ وہ جھنجھلائی اس کی نظروں سے۔ بہت فرما بردار ہو گئی تم تو شوہر کی۔ ہاتھوں سے اشارے کیے۔ ہاں ہوں، تو تمہیں کیا پرابلم؟ انہیں اچھا نہیں لگتا؟ وہ انگلی میں موجود رنگ سے چھیڑ چھاڑ کرتے بول رہی تھی۔ انہیں اچھا نہیں لگتا؟ واو، کیا کہنے محترمہ کے۔ مزید ریکارڈ لگا رہی تھی۔ شٹ اپ اور اٹھو چلیں۔ سرخ چہرہ لیے فوری کہا۔ وہ مزید اس کی باتیں نہیں برداشت کر سکتی تھی، آج بھی کسی کی نظروں کے حصار میں تھی۔ لائبریری سے نکلتے ہوئے اسے باتیں کرتی جا رہی تھی۔ ایکسکیوز می۔ جی۔ وہ متوجہ ہوئی۔ آپ کی شال نیچے لگ رہی ہے۔ کہاں؟ وہ اٹھانے کے لیے پلٹی جب وہ شخص خود اٹھانے لگا تھا۔ ڈونٹ۔ انگلی اٹھاتے وارن کیا، جبکہ وہ غصے میں تھی۔ جو ٹیچر ہونے کا فائدہ اٹھاتے کچھ زیادہ شوخہ ہو رہا تھا۔ اس کی شال خود ٹھیک کرتے اس کے کان کے پاس سرد لہجے میں سرگوشی کی۔ مجھے لگتا ہے ہر وقت تمہارا خیال رکھتے رکھتے تم مجھے زن مرید بنا کے چھوڑو گی ڈارلنگ۔ جبکہ اس سرد آواز کو تو وہ ہزاروں میں پہچان لے، تو کیا وہ اسے پہچاننے میں پھر سے غلطی پر تھی؟ اسے ایک نگاہ دیکھا اور صدمے میں تھی۔ اس کا لک بالکل چینج تھا۔ گلاسز کے نیچے براؤن آنکھیں، گھنی داڑھی، بے ترتیب سے بال، اس کا نرم لہجہ، اس کا فکر کرنا، یونیورسٹی 2 منٹ میں آنا، ہر وقت نظروں کے حصار محسوس ہونا۔ ہاں، اسے کیسے پتا؟ وہ اس دن آفس میں گئی تھی۔ سر حیدر، نو وجدان۔ اس کی پوری آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ کہاں کھو گئی ہو؟ چلیں۔ یہ سر حیدر واقعی چھچورے ٹائپ کے ہیں۔ لمس تمہیں کمپلین کرنی چاہیے۔ عزا نے اس کا دھیان بٹایا، جو نہ جانے اس کے جانے کے بعد بھی کہاں کھوئی تھی۔ کمپلین آج اس بندے کی سزا میں خود طے کروں گی۔ دانت پیستے خود سے عہد و پیمان کر رہی تھی۔ یہ آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، جانتے بھی ہیں آپ انہیں۔ وہ سخت اور کڑے تیور سے استفار کر رہا تھا۔ سوری چیئرمین اور پرنسپل۔ سر جھکائے تھا۔ شاہ جی کے تعلقات ہیں ہم سے، آپ ایسے بیہیو نہیں کریں۔ اوہ ریئلی؟ آپ میرے باپ کا حوالہ مجھے دیں گے؟ واضح مذاق اڑایا۔
آپ کے والد ہیں وہ؟ چیئرمین شرمندہ ہوا تھا۔ لیو دیٹ، کہ آپ ڈاکیومنٹس اٹیسٹڈ نہیں کرتے؟ حیرت ہے مجھے ویسے۔ سر ایڈمنس کے خلاف نوٹس لیں گے جو فارمز ٹیسٹ کرتے ہیں۔ پلیز آپ اسے ریویل نہیں کریں، نیکسٹ خیال کریں گے یونیورسٹی کی بدنامی ہو سکتی ہے۔ وہ جھکے سر بولا تھا۔ ایکشن تو ہوگا، اینڈ بی پریپیئر، اتنے بندوں میں وہ یہ زہر پھیلا رہا ہے۔ آپ کی یونیورسٹی کے ہاسٹلز کی وارڈنز ملی ہیں، جانتے بھی ہیں نشے پر لگا رہے ہیں وہ ینگ جنریشنز کو، اور گرلز سب سے زیادہ ایڈکٹ ہیں اس کی۔ یہ معمولی بات ہے آپ کے لیے؟ یہ لسٹ ہے ان بندوں کی، چیک کریں، 15 بندے انوالو ہیں۔ آپ اسے معمولی سمجھ رہے ہیں؟ لسٹ ٹیبل پر پھینکی تھی۔ یہ سب فائل کریں، ان کے ڈاکیومنٹ سارے کل تک کلیکٹ کریں، اور مجھے چاہیے، سمجھے آپ؟ غصے سے بولتے وہ جا چکا تھا۔ کیا چیز ہے یہ؟ اس کے جاتے سانس بحال کی تھی۔ یہ تیاری کیوں؟ وہ حیرت میں ڈوبی تھی، جہاں وہ اپنی طبیعت کی پرواہ کیے بغیر کچن میں کچھ بنا رہی تھی۔ جلدی نہا دھو کر تر و تازہ ہو، شکل دیکھو کیسی منحوسوں جیسی ہوئی ہے، اور بال تمہارے جیسے گھونسلا ہو، کوئی چمک ہی نہیں۔ وہ انہیں ایسے چھوتے بول رہی تھی جیسے چھوت ہو۔ گرینی کیا سین ہے یار، بتائیں مجھے، کیا چل رہا آپ کے دماغ میں؟ اب وہ ہاتھ ہٹاتے بولی، جاسوس کب سے بن گئی تم؟ جو کہا وہ کرو، تیار ہو اور منہ پر کچھ لگا بھی لینا۔ ہمارے زمانے میں تو شکلوں پر اتنی رونق تھی۔ بس بس گرینی، کھیتوں میں نہ پہنچ جائیں۔ پتہ ہے آپ کے زمانے میں دیسی چیزیں استعمال ہوتی تھیں، بلا بلا، منہ بگاڑتے کہا، جو وہ ہمیشہ شروع کر لیتی تھی۔ تمہارا رشتہ دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں مریم، ویسے شکل تو تمہاری دیکھ کر مجھے ڈر ہے، انکار ہی نہ کر دیں۔ گرینی نے ہنستے کہا، واٹ، آپ نے بھی کیا کہا؟ مجھے دیکھنے آ رہے ہیں؟ گرینی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ صدمے میں تھی۔ تب تک دروازہ نوک ہوا۔ دیکھا، آ گئے وہ لوگ، اور تم ابھی تک وہی منحوس بنی ہو۔ جاؤ جا کر چینج کرو، اور ہاں، شلوار قمیض پہننا، وہ ماہی منڈا نہ بن جانا۔ جاؤ اب۔ وہ جو صدمے میں تھی اسے روم میں باقاعدہ دھکیلا۔ آپ سے مل کر اچھا لگا، مجھے بھی بیٹا۔ گرینی بھی خوش دلی سے ان میاں بیوی سے بولی۔ آپ کا کوئی اور بیٹا بیٹی نہیں ساتھ آیا؟ نہیں، دراصل ہمارا ایک ہی بیٹا ہے اور بیٹی ہے۔ بیٹی میرڈ ہے اور اپنے میاں کے ساتھ باہر سیٹل ہے، اور میرے بیٹے نے بہت تعریف کی ہے آپ کے بیٹے کی، اور اس کی خوشیاں ہمیں عزیز ہیں۔ ہاں، ویسے کہاں ہے آپ کی بیٹی؟ وہ ملنے کے لیے بےتاب تھے۔ جی میں بلاتی۔ مریم، او مریم، باہر آؤ۔ دراصل بہت شرمیلی ہے، شرما رہی ہوگی۔ گرینی نے بات سنبھالی، جو آ ہی نہیں رہی تھی، حالانکہ کچھ ٹائم پہلے اسے اچھا خاصا سمجھا کر چائے لانے کو بولا تھا۔ کچھ ٹائم بعد وہ لوازمات کی ٹرالی کے ساتھ باہر آئی تھی۔ گرینی تو اسے دیکھ شدید غصے میں آئی، جو تیز پیلے رنگ کے جوڑے میں بالوں میں تیل لگائے، پراندہ کر کے تیز میک اپ کیے، دیسی سٹائل میں نمودار ہوئی تھی۔ بیٹا ادھر آؤ۔ ہائے، ان کو فرق کیوں نہیں پڑ رہا؟ مریم نے دانت پیسے۔ جی آنٹی جی۔ جھجکتے وہ فل ایکٹنگ کرتے اٹھی۔ بہت پیاری ہو آپ بیٹا، ہمیں ایسی ہی دیسی سادہ گھریلو بہو چاہیے تھی، ہمیں آپ پسند ہو۔ جبکہ وہ صدمے میں تھی، جتنی وہ ماڈرن اور نفیس تھیں، وہ کمرے کی کھڑکی سے دیکھ چکی تھی، اور اسی لیے یہ گیٹ اپ اپنایا تھا، جو کم از کم کسی بندے کو اس زمانے میں تو ہرگز پسند نہیں آ سکتا تھا۔ اسد، انگوٹھی دیں۔ اتنی جلدی کی آنٹی جی؟ وہ اپنی جگہ سے بری طرح اچھلی تھی۔ نہیں نہیں، آپ پہنا دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ گرینی نے مسکراتے اشارہ کیا۔ مبارک ہو بیٹا جی، لڑکے کے باپ نے پیار دیا تھا تو جو بھی ہے کمینے، تیرا جینا حرام کروں گی میں۔ یہ ہونے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی؟ اف خدایا، یہ تیل کی اسمیل تو مجھ سے برداشت سے باہر ہے، یہ کیسے برداشت کر رہے؟ وہ ان کے درمیان میں بیٹھی سوچ رہی تھی۔ آنٹی جی میں اب جاؤں؟ دوپٹہ مروڑتے کہا۔ ارے نہیں بیٹا، آپ بیٹھیں ابھی، کچھ یادگار لمحے قید کریں، اور ساتھ ہی فرنٹ کیمرہ کھولا تھا۔ شاہ وجدان کہاں ہے؟ صدف نے پوچھا تھا۔ وہ انہیں کل سے نظر نہیں آیا تھا۔ مجھے کیا پتا، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ وہ باہر گارڈن میں بیٹھے اخبار کی ہیڈ لائنز دیکھ رہے تھے۔ کچھ چھپا رہے ہیں آپ دونوں مجھ سے؟ کیا چل رہا ہے؟ کیا ہے یہ؟ اخبار کھینچنے پر غصہ دکھایا۔ شاہ، یہ غصہ مجھ پر نہیں چلنا۔ ان کی گال کھینچی تھی۔ گاڑی گیراج میں رکی تھی، وہ بغیر اسے دیکھے تیزی سے نکلتی چلی گئی تھی، جبکہ وجدان اس کا نارمل رویہ دیکھ سوچ میں پڑا تھا۔ یار کچھ تو لحاظ کریں، گھر میں جوان بیٹا ہے، اس کے ارمان جاگتے ہیں آپ لوگوں کو یوں دیکھ کر۔ وجدان کی مسکراتی آواز سے وہ خجل ہوتے پرے ہٹی۔ باقی باتیں چھوڑو، کہاں تھے تم؟ خود پر قابو پاتے پوچھا۔ وہ تھکا سا لگا تھا، یہی آپ کے پاس، آپ کے دل میں۔ وہ وہیں چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ بات بدلو نہیں، تم کل صبح سے گھر سے نکلے ہو اور واپس نہیں آئے۔ پلیز موم، اب تو بچوں کی طرح ٹریٹ نہیں کیا کریں۔ کیوں ڈیڈ؟ صحیح کہا نا؟ ان کو بھی گھسیٹا۔ تم دونوں کا مسئلہ ہے، مجھے دور رکھو۔ موم، لنچ بنا کے دیں، مجھے بھوک لگی ہے۔ میری بیوی نوکر نہیں ہے تمہاری، جا کر اپنی بیوی سے کہو وہ بنا کے دے۔ میری بیوی چھوٹی ہے ابھی، اور ویسے بھی مجھے مما کے ہاتھ کا ہی کرنا ہے، آپ ہی بنائیں۔ وجدان نے جان کی تپایا۔ میں بنا دیتی ہوں اپنے بیٹے کے لیے۔ وہ خوش دلی سے اٹھی۔ ماں کا لاڈلا نہ ہو تو
وہ بڑبڑائے جبکہ صرف ایک نظر ان پر ڈالتے چلی گئی تھی۔ چھوڑ دے ناراضگی، بچے کی جان لیں گے، فضول نہیں بولا کرو، اسے گھورا۔ پھر ناراضگی ختم کریں، وہ ان کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ مان جائیں ورنہ میں نہیں اٹھوں گا یہاں سے۔ نہ اٹھو، مسکراہٹ ضبط کی۔ ڈیڈ مسکرائے، مطلب مان گئے آپ؟ شٹ اپ۔ اخبار منہ کے آگے کیا۔ نوازش اخبار ہٹاتے وہ زور سے گلے ملا تھا۔ ڈنر پر بھی نوٹس لیا، وہ پرسکون تھی۔ کافی پیتے وہ اس کے تاثرات جانچ رہا تھا۔ موم شادی میں 5 دن ہے، کچھ یاد دلایا تھا۔ ہاں تو وہ حیران ہوئی۔ تو اپنی بہو کو ٹرین کریں، ادب و احترام سکھائیں۔ اس کو نظروں میں اتارا تاکہ وہ کچھ تو بولے، سیکھ جائے گی وہ۔ ماما اپنے بیٹے سے کہیں یہ بھی کچھ سیکھیں۔ ڈیول پرسنالٹی بولتے ہی وہاں سے اٹھی تھی جبکہ وہ اس کی پشت دیکھتا رہا تھا۔ کیا کروں کیا کروں، نیند تو کوسوں دور تھی۔ بدلہ جو لینا تھا، کچھ یونیک جو مزہ دے۔ آئیڈیا، ڈریس کا ڈرا کھولتے چیزیں الٹی پلٹی تھیں۔ آج آپ کی سزا کی باری۔ گرے آنکھوں میں چمک لیے وہ 12 کے قریب ہاتھ میں کچھ سر پیس لیے روم سے نکلی تھی۔ خاموشی سے بغیر چاپ کے وہ سیڑھیاں چڑھتے اس کے روم کی نوب گھمائی۔ شکر کیا روم لاکڈ نہیں تھا۔ بالکل اندھیرا تھا روم میں، صرف اے سی کی 16 کی نمبرنگ شو کرتی لائٹ سے ہلکی سی روشنی تھی۔ 2 بار اسے ٹھوکر لگی تھی اندھیرے میں۔ وہ بیڈ کی طرف بڑھی۔ شٹ، شرٹ میں ہے یہ تو۔ وہ بدمزہ ہوئی پلان فیل ہوتے دیکھ۔ کوئی نہیں، یو کین لمز وجدان خود کو ہمت دی۔ وہ سائیڈ لیمپ آرام سے آن کرتی، ایک گھٹنا فولڈ کی، دوسرا بیڈ سے نیچے ہی تھا، اسی پوزیشن میں اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جو سویا تھا ماتھے پر بکھرے بال تھے، سوتے ہوئے کتنے معصوم لگتے ہیں۔ بال ماتھے سے ہٹائے تھے، پھر فوری ہاتھ ہٹایا۔ اس کے سینے پر دھری بازو آرام سے پکڑی تھی اور ہاتھ میں موجود ویکس ٹیپ کا سٹیکر اتارتے چپکا دیا۔ ایک، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ وجدان لب بھینچے تھے، اس کے قریب آنے سے وہ اسے محسوس کر چکا تھا۔ ڈن، دوسری بازو۔ وہ بڑی تھی پر وہ تو سر کے نیچے تھی۔ منہ بگاڑا، چلو یہی کافی ہے۔ وہ خوش ہوئی کارنامہ دیکھ کر اور اٹھنے لگی تھی۔ دوسری پر بھی لگاؤ۔ وجدان کی آواز سے پوری آنکھیں کھل چکی تھی۔ سیکنڈ میں وہ بھاگنا چاہتی تھی جب وہ اس کی کوشش ناکام بناتے اسے بیڈ پر کھینچ چکا تھا۔ سو یہ سزا تھی میری۔ سوچو ڈارلنگ اب تمہارا کیا ہوگا۔ بازو اس کی کمر پر لپیٹتے وہ اسے سینے سے لگا چکا تھا۔ میں تو بس نہیں وجدان، یہ تو پتہ نہیں کہاں سے کیسے لگی، آئی ڈونٹ نو۔ وہ اس کی گرفت میں ڈرتے بولی تھی۔ اگر یہ تم نے نہیں لگائی تو آج تم یہیں سوگی میری پناہوں میں۔ وہ اس کا رخ اپنی طرف کرتے مسکراہٹ ضبط کر رہا تھا۔ نہ نہیں، میں نہیں لگائی ہے، جسٹ مذاق کیا تھا۔ وہ گھبرائی تھی اور فوری سچ بولا، ایسے مذاق نہیں کرتے، پھر شوہر کے ساتھ اکثر بہت بھاری پڑتے ہیں۔ وہ اس پر اپنا لیا ہوا کمفرٹر دے رہا تھا، شاید اے سی کی خنکی میں یا اس کے خوف میں اس کا ٹھنڈا ہاتھ وہ محسوس کر چکا تھا۔ لمس کا سانس رک رہا تھا، وہ کیوں آئی اس وقت اس کے روم میں؟ وہ کبھی نہیں مقابلے بازی میں جیت پائی تھی۔ آئی ایم سوری۔ وہ ڈرتے فوری ہار بھی مان چکی تھی۔